الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شاعر مشرق مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر بہت عمدگی سے، ان کا ہر شعر وہ ولی اللہ شاعر ہیں، عمدگی کے انتہا پہ ہے ان کا ہر شعر، لیکن عورت کے لیے اتنے کم الفاظ میں اس سے زیادہ خوبصورتی سے اس کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی کہ عورت کا نام ذہن میں آتے ہی رنگ، خوشبو، خوبصورتی، سلیقہ، گھر اور زندگی کی تکمیل کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے عورت کے نام کے ساتھ۔ اب چیز کا اپنا ایک شیڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک پروردگار نے چیزیں اپنے قدرت سے اپنے مطابق بنائیں، پھر انسانوں کو بھی اختیار دیا کسی حد تک کہ چوائسز دی کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کیسے چلتے ہیں۔ کل 8 مارچ 2021 تھا۔ میں نے کل اس موضوع پر اس لیے کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ پہلے ہم دیکھیں کہ اس مرتبہ 8 مارچ کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جسے کہ آج کل اس کا جدید نام، جدت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میری نظر میں تو یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے اس کو ریاست مدینہ کا نام دینا۔ میرے سمیت آپ سب، ہم سب ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور جو جو نہیں ہونا چاہیے وہ کس دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ خیر اس پہ الگ سے ایک طویل بات کی جا سکتی ہے، مگر بہرحال دیکھنا یہ تھا کہ ریاست مدینہ میں اس سال 8 مارچ کو اس ملک کی کچھ بیٹیاں کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں، اور وہ میرے سمیت آپ سب نے دیکھا، وہ ہلڑ بازی، وہ طوفان بدتمیزی، وہ ہنگامہ پروری، یہ کون سی عورت کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور یہ کون سے حقوق ہیں عورت جو اپنا لباس شارٹ کر کے، جو ننگے سر کے ساتھ، مختصر لباس کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے وہ رقص کر رہی ہے، وہ بے ہنگم قسم کی اچھل کود کر رہی ہے، اور پھر وہ چاہ رہی ہے کہ مرد مجھے عزت دے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایشین کلچر دیکھیے، ہم تو مسلمان ہیں نا الحمدللہ، آپ ہمسایہ ملک کی مثال لیں، کیونکہ اس کی حکمران بھی کافی مثال دیتے ہیں، میں نے کہا آج میں بھی دے دوں۔ ہمسایہ ملک میں دیکھیے جو ان کی اکثریت ہندو ہے، آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں بھی جو خود کو بہتر لوگ سمجھتے ہیں، خاندانی لوگ سمجھتے ہیں، آپ ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان کا رہن سہن دیکھیے۔ اس سے بھی آگے جائیے، آپ یورپ میں جائیے، گوروں میں جائیے، گوروں میں بھی آپ دیکھیں، آپ شاپنگ بھی کر رہے ہوں گے، کسی مال میں آپ گئے ہوئے ہیں یا روڈ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جب لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں بھی جو خاندانی لوگ ہیں، جن کو یہ ہے زوم ہے کہ ہم خاندانی ہیں، ہم مینس اس کے ذات پات میں چھوڑیں، مینس کے جو اعلیٰ اقدار کے روایات کے حامل لوگ ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا لباس الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے باقی لوگوں سے، ڈھکا ہوا مکمل لباس ہوتا ہے، ان کے مینرز ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کی۔ آزادی، یہ کون سی آزادی ہے؟ آزاد تو پھر سب سے زیادہ تو یہ آزاد گلیوں اور سڑکوں پہ پھرنے والے جانور ہیں۔ مگر جب ہم کوئی پیٹ رکھنا ہوتا ہے، ہم نے کوئی ڈاگی رکھنا ہوتا ہے یا کوئی بلی رکھنی ہوتی ہے، کوئی کتا پالتے ہیں ہم شوق سے یا گھوڑا، تو ہم اس کی پہلے نسل دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ٹیم کرنا ہوتا ہے اپنے مطابق، تو اس کی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نسل اچھی ہوگی تو خصلت بھی اچھی ہوگی، خصلت اچھی ہوگی تو وہ ٹیم بھی ہوگا، اور وہ بہتر کوالٹی وائز فطرت کے حساب سے، عادات کے حساب سے بہتر ہوگا، پھر ہم لیتے ہیں۔ تو انسان تو اعلیٰ و ارفع، اللہ پاک پروردگار نے خود فرمایا اشرف المخلوقات، فرشتوں سے سجدہ کروایا،
آج یہ ہوا کی بیٹی کیا کر رہی ہے اور یہ کیوں باقی تمام عورتوں کا امیج خراب کر رہی ہے؟ یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہے؟ اور کیا اگر اس طرح کی آزادیاں اس انداز میں مانگنی ہیں تو یعنی 8 مارچ کو عورت بے پردہ ہو کر اور کم لباس میں آ کر سڑکوں پہ اچھل کود کر کے اور شرم و حیا سے دور پلے کارڈز اٹھا کر وہ مظاہرہ کر سکتی ہے، تو پھر اپریل 11 کو یا اپریل 8 کو یا کسی بھی ڈیٹ کو مینس مرد بھی کر لیں، اپنا دن بنانا شروع کر دیں، وہ بھی احتجاج کریں، وہ بھی کہیں کہ فرض کریں کہ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے نا اسلام نے، تو وہ جو زندہ بیٹیاں دفنائی جاتی تھی مٹی میں، اس بیٹی کو مٹی سے نکال کر گھروں کی زینت بنایا، آنر بنایا، اور فرمایا کہ اگر بیٹی ہے تو وہ اللہ پاک پروردگار کی رحمت ہے، اگر بہن ہے تو بھائی کی عزت اور مان ہے، اگر وہ بیوی ہے تو دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور گھر کی رونق ہے، اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں مالک پاک پروردگار نے جنت ڈال دی، اس سے اوپر کیا عورت کو چاہیے؟ اگر ہاں ہر جگہ پر نہیں بھی مرد عزت دے رہا ہوتا کسی بھی رشتے کے حوالے سے، وہاں پہ عورت اپنی اچھی مضبوط تربیت اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اچھی تربیت کے ساتھ خود ڈیفینڈ کر سکتی ہے، اپنی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی حدودوں کو یود کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، مختلف واقعات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، اگر کہیں پر مرد عورت کو جینے نہیں دیتا یا بحیثیت شوہر یا باپ یا بھائی اس کو عزت اور مقام نہیں دیتا، تو کچھ مردوں کو بھی تو اس طرح کے مسائل ہیں، بعض والدین مجبور روتے ہیں، اپنے گھروں میں آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ جو کومل پودے ننے مننے سے جن کو پالنے اور پروان چڑھانے کے چکر میں ایک مرد کی ساری جوانی جو باپ ہوتا ہے اور ایک عورت کی ساری توانائیاں جوانی کی زندگی کی جو ماں ہوتی ہے، وہ خرچ کر کے وہ کومل سا پودا قداور درخت بنتا ہے، تو پھر وہی ماں باپ جنہوں نے اپنے دن اور رات کے سکون حرام کیے ہوتے ہیں اس بیٹے کو پالنے پوسنے کے لیے، اس کو پڑھانے لکھانے کے لیے، اس کی بیماریاں کاٹی ہوتی ہیں، اس کی تکلیفیں اپنی جان پہ لی ہوتی ہیں، اس کو آرام دینے کے لیے خود بے آرام رہ کر ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، اپنے سکھ چین گرمی سردی اور ہر قسم کے آرام کو تج کیا ہوتا ہے اس اولاد کے لیے، تو جب وہ پھر پروان چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے چاند جیسے دلہن ڈھونڈتے ہیں، کبھی کبھی وہ چاند انہیں خود مل جاتا ہے اور کبھی بیٹا ڈھونڈ لاتا ہے، اور وہ چاند جب گھر میں آتا ہے تو اندھیر مچا دیتا ہے، وہی والدین غیر ہو جاتے ہیں، اسی ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کے لیے اس مرد کو پہلے بیوی کا چہرہ پڑھنا پڑتا ہے، آیا کہ وہ پسند کر رہی ہے کہ میں ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھوں یا نہیں، اور اسی باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے وہ بیوی کی اجازت کا منہونے منت ہو جاتا ہے، اور جن بہن بھائیوں کے ساتھ پل بڑھ کر سارا بچپن کھیل کر اس نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، اس ایک بہن کے لیے جوڑا لینا ہو یا ایک دوپٹہ لینا ہو تو پہلے وہ بیوی سے پوچھتا ہے، کیونکہ بیوی نے پوچھنا ہوتا ہے کہ تمہاری کمائی میں اس مہینے پیسے کیوں اتنے کم ہیں، کہاں خرچ کیے ہیں، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اس پر تو میرا اور میرے بچوں کا حق تھا، تو کیا اس طرح کے والے مرد بھی باہر نکلے، وہ بھی اپنے عجیب و غریب قسم کے لباس پہن کر سڑکوں پہ ناچنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے؟ آپ یہ معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ کائنات کا نظام بیلنس کے اصول پر چل رہا ہے، توازن کے اصول پر چل رہا ہے، اور خاندانی نظام اسلامی نظام ہے، آپ اس خاندانی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے جس کے لیے آپ سڑکوں پہ آ گئی ہیں؟ آپ میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ غیر مردوں کے سامنے ناچ رہی ہیں، یہ کون سی آزادی ہے؟ پھر آپ کو کوئی جزیرہ ڈھونڈنا چاہیے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خاندانی نظام ختم مت کریں، یہاں کا اسلامی اور ایشیائی روایات کو ختم مت کریں، آپ کسی جزیرے پہ چلے جائیں، جو مرد بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جو عورتیں بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارا نظام تو رواداری اور توازن پہ قائم ہے، دونوں نے مرد اور عورت نے ایک دوسرے کو عزت دے کر جس رشتے میں وہ ہیں، یعنی وہ والدین اور بیٹی ہے بیٹا ہے، یا وہ بہن بھائی ہیں، یا وہ میاں بیوی ہیں، ماں باپ اور اولاد ہیں، جو بھی جس رشتے میں بھی، رشتوں کے ساتھ ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ گوریاں آ کر یہاں آپ کے براؤن لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کر رہی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی اور مسلمان لڑکے جو ہیں یہ شادیاں نبھاتے ہیں، انہوں نے اپنے کپڑے کم کر کے سڑکوں پہ آ کے دیکھ لیا کہ ذلالت کے سوائے کچھ نہیں ملتا، اور ذلالت ہوتی ہے بڑھاپا ان کا اولڈ ہاؤسز میں، اولڈ ہومز میں گزرتا ہے،
اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور عورت کی تکریم رشتوں میں بند کر ہوتی ہے، ورنہ تو پھر گوشت کی دکان ہی سمجھنا نا مرد نے اس کو. اور کوئی مرد کا اتنا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ عورت عزت لینا چاہے اور وہ اس کو عزت نہ دے. اور اگر ضرور کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے بھی تو پھر اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ انہیں اپنی ذات پر اپنی حرمت کی حفاظت کرنا آتی ہو. اور ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں محض اسکول کالج میں اس لیے نہیں بھیجیں کہ وہ وہاں سے کاغذ کے ٹکڑے لے آئیں بہتر ملازمتیں، بہتر نوکریاں حاصل کرنے کے لیے، اور انسانی کردار جو ہے اس کی تشکیل و تعمیر پر کوئی فوکس نہ ہو. اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ آپ نے عورت کو عزت دینی ہے. اپنے بیٹیوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ آپ نے کیسے عزت حاصل کرنی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے، جب آپ ان کو بتائیں گے کہ حقوق و فرائض کیا ہیں اور سیلف ریسپیکٹ کیا ہے. کیا پاک بیویوں کے حیات طیبہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہمیں وہاں سے سیکھنا نہیں چاہیے؟ ہمیں وہاں سے سیکھنا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ ماؤں نے سر پہ دوپٹہ پہنا ہوتا ہے، بیٹیوں کے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں ہے. اور بعض والدین بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ اپنی بچیوں کو مناسب لباس پہنائیں تاکہ ان کے اندر شرم و حیا کا مادہ رہے، اور جب یہ بڑی ہوں تو انہیں معلوم ہو اپنی عزت کے معاملے میں، انہیں پتا ہو کہ ہمیں کس طرح خود کو لے کر چلنا ہے. تو وہ مسکرا کر فرماتی ہیں کہ یہ تو فیشن ہے، اور یہ تو ان کی چوائس ہے، اور یہ تو ڈفرینٹ ان کے پاس فیک ریزنز ہوتی ہیں. تو ہر مرد کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس نظر سے ساری زندگی اس نے دوسرے لوگوں کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو دیکھا ہوتا ہے، سیم اسی نظر سے اس کی ماں، بہن اور بیٹی کو بھی دیکھا جائے گا. تو مرد جب اپنی نظر پاک رکھے گا تو اس کی بہن بیٹی کو بھی پرابلم نہیں ہوگی. اور اسی طرح ہی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ایک گریسفل جگہ پہ رکھنا ہے، کیسے اپنی حرمت کا خیال رکھنا ہے اور رشتوں کو لے کر چلنا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ یورپ کے جو لڑکی عورت ہے وہ ہمارے راستے پہ نہ آ رہی ہوتی. تو دونوں کو احترام میں آدمیت، احترام میں انسانیت کا درس ملنا چاہیے، اور وہ درس گھروں میں ملتا ہے. ماں باپ اپنی عمر، اپنا سرمایہ مت ضائع کریں محض دنیاوی تعلیم بچوں کو دلانے کے لیے. کیوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عاقبت والدین کی بھی خراب ہوگی. وہ محبت کسی کام کی محبت نہیں ہے جو رب ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی پر ختم ہو، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی پر ختم ہو. تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، بیلنس رہنا، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے. اور توازن سے ہی ہمارا معاشرہ بہتر شکل میں رہ سکتا ہے اور ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں. اور مرد اور عورت دونوں کو اپنے دینی تعلیمات کے مطابق اپنے کردار اور اپنے افعال و اعمال کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنی شخصیات کو ڈیولپ کرنے کی اور مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک پروردگار سے میری دلی دعا ہے کہ میرے سمیت، میرے بچوں کے سمیت ہر لوگ جو مسلمان خاص طور پر جتنے بھی ہیں، اللہ پاک پروردگار ہمیں پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے شعور عطا فرمائے کہ ہم خود کو، اپنے بچوں کو، ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کو ضائع نہ کریں. ہم ایک دوسرے کے لیے سکون، محبت، عزت اور برکت کا باعث ہم بنیں، اس کے الٹ نہ ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.